شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وبعد. دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ تراویح میں جو صورتیں چل رہی ہیں وہ سب حوامیم چل رہی ہیں. کل جو ہے سورہ زمر کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا اور سورہ مومن، اور اس کے بعد حامیم سجدہ. دو جو ہے حوامیم جو ہے کل پڑھی گئی تھیں. البتہ حامیم سجدہ پوری نہیں ہوئی تھی، ایک صفحہ باقی رہ گیا تھا. تو آج جو صورتیں ہوئی ہیں کون کون ہوئی ہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ آج صورتیں ہوئی ہیں کون کون؟ سورہ شورا، اس کے بعد زخرف، اس کے بعد دخان، اس کے بعد جاثیہ، اور اس کے بعد ایک سورہ باقی رہ گئی حوامیم میں. کل حوامیم کتنی ہیں؟ 7 ہیں. 7 ہیں صورتیں حوامیم، ایک باقی رہ گئی ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ حوامیم کا موضوع دیکھیے، نام ایک ہے نا، تو ان کا موضوع بھی تقریباً ایک ہے. کیا؟ توحید، آخرت، رسالت. اور رسالت کے لیے وہی اس بات قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اس کو بار بار قرآن مجید کا اس بات اگر کیا جائے تو رسالت کا بھی اس بات ہو جاتا ہے، رسالت کا اس بات کیا جائے قرآن مجید کا اس بات ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے عموماً اس میں اور توحید ہی ابھری ہوئی ہے. تعلیم اس کی حوامیم کی تعلیم توحید ابھری ہوئی، سب سے زیادہ ابھری ہوئی. اور اس کے بعد آخر میں ظاہر ہے وہ ہے رسالت بھی ہے، لیکن ابھری ہوئی تعلیم جو ہے یہ توحید ہے. اور جو ہے اگر فرید صاحب حوامیم کا خلاصہ اگر پیش کیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ سورہ اخلاص. یاد ہے؟ سورہ اخلاص بن جائے گا. جن ناحیوں سے گفتگو ہوئی ہے اس کو سمیٹیں آپ، نقطے میں لائیں تو نقطہ کیا بن جائے گا؟ سورہ اخلاص ہو جائے گا. کیسے کیسے دلائل توحید کے دیے گئے ہیں، مختلف انداز سمجھایا گیا ہے. تو ایک آیت جو تھی سورہ زمر کی، اے نبی کہہ دو کہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورہ میں یعنی سورہ زمر کے بعد جو سورہ مومن ہے اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھی محمد صاحب، اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ یہ باتیں فرشتوں کی ذمہ داری، فرشتوں کا کام کیا ہے اس پر روشن ڈالی تھی نا. کیا کیا فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ ایک تو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، بڑی اہمیت ہے. اور دوسری ذمہ داری یا دوسرا کارنامہ کیا انجام دے رہے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں. وہ عرش الہی تھا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو حامل عرش ہیں وہ جو اس کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد ہیں، اٹھائے ہوئے نہیں ہیں. بہت سے فرشتے تو اٹھائے ہوئے ہیں اور بہت سے فرشتے ارد گرد ہیں، خالی اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، سپورٹ میں ہیں. وہ یہ سب نقشہ کھینچ رہا ہے، وہ تو ملائے اعلیٰ کی وہاں کی بات ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے کیا ہے. مگر یہ ہے کچھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش الہی کو اور کچھ ان کے ارد گرد ہیں. ارد گرد میں وہ دعا کر رہے ہیں. کیا؟ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا، ربنا وسعت کل شیء رحمہ. اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے جی، بخش دے، معاف کر دے. کن کو؟ اہل ایمان، مومنین کو. اور پھر اس کے ساتھ مومنین کے ساتھ ان کے ماں باپ کو، ماں باپ کے ساتھ ان کی بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے. لیکن یہ معافی جو ہے علی الاطلاق نہیں ہے، ایک شرط ہے. کیا؟ ومن صلح،
من آبائہم، علی الاطلاق نہیں۔ اور ہم نے کل کہ یہی شفاعت کا تصویر، شفاعت ہے، فرشتے شفاعت کریں گے لیکن ان کی شفاعت علی الاطلاق نہیں ہوگی، جیسا کہ سورہ نبا میں پڑھا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال، سب سچی بات کہیں گے، سچی بات، پکی بات کہیں گے، ایک تو بولیں گے نہیں، بولنے کے لیے اجازت طلب کریں گے، اجازت طلب کریں گے تب بولیں گے، لیکن جب بولنے کی زبان کھلے گی تو وقال صوابا، سچی اور پکی بات کہیں گے، کوئی غلط بات نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کتنی سچی بات انہوں نے کہی، اے اللہ معاف کر، شفاعت کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، نہایت لجاجت کے ساتھ درخواست کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف پر ہے، اللہ تیری رحمت وسیع، تیرا علم وسیع، تیرا علم وسیع ہے، یہ تو جانتا ہے ان بندوں کا، ایسا نہیں کہ ہم کچھ کریں گے۔ شفاعت میں یہ ہونا ہے، یہاں جو کوئی شخص کو جانتا تو ہے نہیں، آپ گئے کسی کو لے کر تو وہ جس کے پاس وہ جانتا ہے کیا؟ ارے بھائی کہیں گئے آپ کلکٹر صاحب کے یہاں، ان کو لے کر بھائی ان کے ساتھ دیکھ لیجیے، کلکٹر صاحب ان کو جانتے ہیں کیا؟ لیکن وہاں کیا ہے؟ اللہ تو کیا ہے؟ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ معلوم ہے، ان کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، تیرا علم وسیع، تیری رحمت وسیع، بخش دے ان کو۔ لیکن کہو للذین تابو، جنہوں نے توبہ کی، اور تابو کے بعد اور تیرے راستے کی پیروی کی، ان کے دیکھیے تیرے راستے کی پیروی کی ہے۔ ہم غداروں، حد شکنوں، بے وفاؤں اور جو ہے مستکبرین، گھمنڈیوں کی ہم نہیں کر رہے ہیں شفاعت یا سفارش، انہوں کر رہے ہیں جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی ہے، ان کو بخش دے، اور اسی کے ساتھ جتنے ان کے اولاد ہیں سب کو بخش دے، ان کے خاندان کے ماں ہیں، باپ ہیں، اور بھائی بہن تو نہیں ہے لیکن ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہے نا، یہ سب ہے۔ اچھا صاحب، یہ تو ہو گئی بات سورہ مومن میں، اور بھی کچھ باتیں ہم نے بتائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور آج جو انہوں نے پڑھی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے آج کیا، ان ربک لذو مغفرۃ، پہلی آیت جو پڑھی آپ نے، جو آج دہرایا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اس کے بعد کیا ہے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ہم نے بتایا تھا ان ساری صورتوں حوامیم میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ، اور آپ نے دیکھا سورہ مومن کا آغاز کیسے تھا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کے بعد غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہی ہے نا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، وہ ہے وہاں اس کے، تو بار بار ان کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، صفت عزیز ہے، صفت علیم ہے، صفت غفور ہے، یہ صفت ذو انتقام بھی ہے، ان ساری صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ فہمائش جو کی جا رہی ہے مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی ذات تو ان کو اعتماد یقین ہے، لیکن صفات کا انکار اور صفات کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی مبتلا ہے۔ اور ہم بتاتے آ رہے ہیں، اپنی جتنی قومیں دنیا میں گمراہ ہوئی ہیں، اللہ کے ذات کے سلسلے میں نہیں، اللہ کی صفاتی کے سلسلے میں گمراہ ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھتے قرآن مجید کے خاص پہلو ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہر صفحے پر دیکھیں گے کہ اللہ کی صفات کے جلوے نظر آئیں گے، اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو ہے یہ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ اگر اللہ کی صفات کی معرفت ہوگی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اب جہاں صاحب جو انہوں نے آج پڑھی ہے سورہ شورى، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي۔ دیکھیے یہاں بھی صفات سب صفات، وہ العلی العظیم، علی ہے، بلند ہے، عظیم ہے۔ اس کے بعد کیا حافظ صاحب، اور دیکھیے میں یاد ہے یہیں چھوٹ گیا تھا آپ کو، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، غالباً پڑھ دیا تھا آپ نے، اچھا ٹھیک، چلیے، تو ہم کو تھوڑا شبہ تھا کہ یہ جو ہے غالباً چھوٹ گیا، چلیے پڑھ دیا، ہم بھی ہمارے ذہن میں ادھر چلا جاتا ہے، ہم لگتے مان غور کرنے، تو یہ ممکن ہے، پڑھا ہم نے نہ سنا بھائی،
اس میں جو یہ آیت پڑھوائی ہم نے کہا ہے، وہاں فرشتوں کا ذکر ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اور پھر توبہ کرنے والوں کے جو بیوی بچے اور ماں باپ ہیں ان کے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں جو بتائیے، یستغفرون لمن فی الارض۔ اب دیکھیے صاحب، صحیح صاحب، فیض صاحب سنا ہے کہیں آپ نے؟ یستغفرون، وہاں کیا تھا کہ دعائے مغفرت کر رہے کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے کی پیروی کرنے والے، ان کی ہم یہی نہ بات۔ لیکن یہاں کیا؟ یستغفرون لمن فی الارض۔ اب چلیے صاحب، وہ دعائے مغفرت کر رہے کس کے لیے؟ سارے صاحب۔ اب کیا کریں گے؟ کیونکہ سارے انسان اس کے بندے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ اسے مسلمان، نہیں، سارے انسانوں کے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ کمال، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں مسلمانوں کے لیے، یہاں اب کیسے اصلاح ہوگی؟ بولیے باپ، بولیے کیا مطلب، کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ ہے کہ نہیں ایک مسئلہ؟ یستغفر لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ سنو، اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لہذا اس کی مہربانی سے، اس کی بخشش سے مستبد نہیں ہے کہ سب کو معاف کر دے۔ بولیے، سید عبد الباری صاحب سب کو معاف کر دے گا، ابو جہل کو معاف کر دے گا، ابو لہب کو سب کو معاف کر دے گا۔ بولیے، ساری زمین میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ یہاں کوئی قید نہیں، یہاں قید نہیں، سمجھ لیجئے۔ یستغفرون لمن فی الارض، وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں۔ یہ ہم لوگ پر رد عمل ہو جاتا، لگتا ہے گالی دینے سب کو۔ بولیے صاحب، عبد القادر سب کو گالی، ہن نہ لائے گھوڑ نہ لگے۔ ارے فرشتوں کیا حال ہے؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا نا، کیا سوال؟ کہ یہ عجیب و غریب بات آ گئی ہے، یہ تو کبھی سنی نہیں گئی تھی بات۔ بولیے، عفیف صاحب سوچ تو کریے، یہ تو بات ہی نہیں کبھی سوچے، فرشتے سب کو، اب یہ جتنے مجھ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں صاحب۔ بولے، کبھی سنی نہیں گئی تھی، ہے قرآن مجید میں تو ہے کہ نہیں؟ اب مفہوم کیا ہوگا؟ سوال ہے۔ دیکھیے، جو یہ سرکشی و بغاوت کر رہے ہیں اکبر بھائی، یہ مشرکین نبی کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جی، توحید کا مذاق، آخرت کا مذاق، نبی کا مذاق، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں، جی۔ اب ان کی جو سرکشی ہے، بغاوت ہے، ان کے کارنامے کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں؟ بولیے، کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں فیف صاحب؟ سزا آ جائے، عذاب آ جائے، لیکن فرشتے اللہ ابھی عذاب نہ لا۔ دعائے مغفرت کا مطلب کیا؟ ابھی عذاب، تب مغفرت، ٹالتا رہا، رحمت کرتا رہا، ٹالتا رہا، یہ ہے سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ مفہوم ہے جو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، ان کی سرکشی، بدماشی، غداری، شکنی، بے وفائی کا تقاضا ہے کہ ان کو یہاں سے نابود کر دیا جائے۔ لیکن یہ اللہ ابھی سے ان کو ڈھیل دے دے، ان کو معاف کرتا رہا، نظر انداز کر دے، تاکہ انہی کی نسل میں ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے۔ کچھ سمجھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ سمجھ لیا؟ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ نہیں ہے کہ اسے معاف نہیں، بس یہ کہ عذاب ٹل رہا ہے، ان کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے عذاب ٹل رہا ہے، ورنہ ان کی بدماشیاں ہیں، عذاب آ جاتا۔ تو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ جو فرشتے دعا کر رہے ہیں، یہ کون سورت تھی؟ سورہ شورى تھی۔ اور ایک اور چیز میں بیان کر رہا ہوں اس میں، آج کون کون سورتیں پڑھی آپ نے؟ سورہ شورى، چلیے آگے سورہ زخرف، آگے جاثیہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم نے کہاں کی بات کی؟ یہ جو پہلی سورہ آپ نے پڑھی ہے سورہ شورى کی۔ اب آخری سورہ کون سی آپ پڑھی آپ نے؟ جاثیہ۔ اب سنیے صاحب، اس میں کیا؟ یہاں فرشتوں سے، فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں کیا ہے؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اب پڑھیے، يَغْفِرُوا،
قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ہے نبی کہہ دو کس سے؟ مومنین سے، کہ کیا کریں؟ بولے یغفر وہی ہے لفظ، قل للذین آمنوا، اے نبی کہہ دو کس سے؟ مومنین سے، کیا؟ یغفروا للذین لا یرجون لقاء اللہ، یہی نہ ہے کہ ایام اللہ، کیا ہے؟ لا یرجون ایام اللہ، اے نبی کہہ دو کس سے؟ مومنین سے، کہ معاف کریں کن کو؟ ان لوگوں کو جو لقاء اللہ کی امید نہیں رکھتے۔ اب بتائیے کیا مطلب ہوا ہے؟ اکبر بھائی سن رہے ہیں باتوں کو؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ غور سے سنیے، غور سے سنیے اس کو، کیا قرآن مجید کہہ رہا ہے؟ اے نبی کہہ دو کس سے؟ قل للذین آمنوا، مومنین سے کہہ دو، کیا کریں؟ معاف کریں کن کو؟ جو اللہ کے ملنے کو امید، یہی نہ ہے لا یرجون ایام، جو اللہ کے دنوں سے، اللہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ ایام اللہ، ایام اللہ ہے نا، ایام اللہ کیا ہے؟ وہ ایام جو نہیں، وہ ایام جس میں کسی قوم پر تباہی آئی ہے۔ یہ ڈر نہیں رہے قوم عاد، قوم ثمود اور قوم فرعون پر جو عذاب آیا ہے اسے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دو کن سے؟ مومنین سے، کیا کریں؟ معاف کریں، بخش دیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بولیے، اس کی وضاحت کیجیے۔ وہاں تو وضاحت ہو گئی فرشتوں کے سلسلے میں، اب مومنین کے سلسلے میں کیا وضاحت کریں گے اکبر صاحب؟ بولیے آپ۔ اور جو بول رہا ہے ان کو بھی، کن کو؟ یہ نظر انداز کرو، یغفر کو نظر انداز کرو، ابھی ان کے چکر مت پڑو یار، یہ کہ یہ مٹا جانے نہیں، نظر انداز کرو، نظر انداز کرو۔ یقیناً جرم ہے، بڑے جرائم ہیں ان کے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سب کے ساتھ تم پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کن پر؟ مسلمان، ظلم ہو رہا ہے نا، ظلم ڈھا رہے ہیں، ستم توڑ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یوسف صاحب کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں کیا کرو؟ نظر انداز کرو، نظر انداز کرو۔ کیوں کہا جا رہا ہے یہ؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ رسول موجود ہے، دیکھیے رسول موجود ہے، نزول قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اس عہد میں کہا جا رہا ہے نظر انداز کرو، نظر انداز کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس کا ہے؟ آنے والی نسل کے لیے یہ بھی ایمان لا سکتے ہیں بھائی، آنے والی نسل چھوڑ دیجئے، یہ بھی تو ایمان لائیں گے کہ نہیں ایمان لائیں گے؟ آپ کو یہ بار بار میں بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ عام عرب مخالف نہیں تھے، عام عرب جو ہے طالب خیر تھے، خیر پسند تھے، خیر پسندی تھی، انصاف پسندی تھی ان کے بعد۔ یہ جو بدماش تھے کون تھے؟ سرداران قریش، لیڈران ہیں، لیڈران ہیں۔ عام لوگ تو کیا ہے؟ عام لوگ خیر پسند سے کیا نظر انداز کرو، ابھی نظر انداز کرو۔ امید ان سے گویا کہ جو کہا اے نبی کہہ دو ان سے کہ مایوس نہ ہوں، یہ مایوس نہ ہوں۔ کن سے؟ کن سے مایوس نہ ہوں؟ یہ دشمنوں سے، جو دشمن کے مایوس نہ ہوں، امید رکھیں، امید رکھیں، اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ اسے آپ دیکھیں جگہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، انذار کرتے رہو، ڈراتے رہو، ڈراتے رہو، ڈراتے رہو۔ آج نہیں تو کل ممکن ہے یہ ایمان لے آئیں، اور آپ نے دیکھا اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ بولیے۔ کل بھی ہم نے کہا تھا نا، وہ ہے آئی ہوئی ہے کہ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ادعو الی سبیل کیا ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ مگر یہ سب کے نصیب میں نہیں ہے، یہ کس کے نصیب میں ہے؟ جن کا نصیب بلند ہے، لذو حظ عظیم، جن کا نصیب بہت بلند ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کی بات نہیں ہے،
یہ کم ظرفوں کی بات نہیں ہے. جو وسیع ظرف، وسیع دل، وسیع نگاہ رکھتے ہیں وہی ایسا کر سکتے ہیں. وہ مایوس کبھی نہیں ہوتے. اور کون ایمان لے آئے گا، کس کا دل کھل جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. کیسے پھر جائے گا دل، کیسے پھر جائے گا دل، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، مومن کی ذمہ داری کیا ہے، پیغام کو پہنچائیں اور مایوس نہ ہوں کبھی. مایوسی کفر ہے. دیکھیے یہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے. اور کل والے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کل والی آیت تو ہے ہی ہے. اور آپ جو پیغمبروں کے حضرت ابراہیم کا ہے کیا، جو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہو جو کافر ہے. مومن کا شعار نہیں ہے، مومن کی علامت و پہچان نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. تو ہم کو مایوس نہیں ہونا، کسی طرح بھی مایوس نہیں ہونا، اور اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. یہ نہیں کہ بس خالی جو عفیف صاحب قنوت نازلہ دہرانے لگے پھٹافٹ، بولے ایسے لفظ بس قنوت نازلہ کے ورد ہونے لگے. ارے یار پہلے اپنی ذمہ داری نبھاؤ. اپنی ذمہ داری نبھاتے نہیں، اللہ میں اب سب تھوپ دیتے ہو. بولیے مناسب ہے فریض صاحب، بولیے آپ ذرا غور کیجیے. آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. وہ مشرک جانی دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، توحید کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے. وہ رہنے نہیں دینا چاہتے. ان کے سلسلے میں قل الذین یکفروا للذین قل الذین آمنوا یکفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا. اور دھیرے دھیرے اس کا نتیجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خود بدلا دے گا، ان کو بدلا دے گا. آج نہیں تو کل، گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کیا کرو، ان کے لیے نیک جذبات، نیک خواہشات رکھو. نیک جذبات، نیک خواہشات، اور دل میں تمہاری طرف ہو. دل میں طرف ہو، کس چیز کی طرف ہو؟ سید عبد الباری صاحب ایمان لائیں. اب دیکھیے قرآن مجید جو کہتا ہے سب سے بڑے دشمن مسلمان کون ہے دنیا میں، بتائیے. جو قرآن مجید کہتا ہے یہود ہے. یہود ہے نا سب سے بڑے دشمن، قرآن مجید خود کہتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت آئی تھی. اب اس میں جو ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما قدمت لہم لبئس ما قدمت لہم. اوپر سے پڑھیے آپ. کانوا لا یتناہون عن منکر، آگے آپ جو بولے لبئس ما قدمت لہم انفسہم وسخط اللہ ان سخط اللہ، ہے نا. کہ گویا کہ وہ آیت میں ہے نا کہ غضب الہی ان پر ٹوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ لعنت بھیجی ہے کس نے؟ حضرت داؤد کی زبان، حضرت عیسیٰ کی زبان. لعنتی گروہ ہے. لیکن سب کے باوجود اب دیکھیں جو مسلمان ہیں کام یہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم. اے مسلمانوں افتطمعون، کیا تمہاری دلی خواہش تمنا ہے کیا؟ ان یؤمنوا، کہ وہ تمہارا جائے. ان یؤمنوا لکم، کس سے امید رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس سب کے باوجود مسلمان مایوس نہیں ہیں. کس سے مایوس نہیں؟ یہود سے بھی. افتطمعون، طمع یطمع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طمع لالچی ہونا. مسلمان ان کے ایمان کے لالچی تھے، حریص حد سے زیادہ. طمع تو آپ جانتے طمع کے معنی لالچ. طمع لالچ، گویا کہ لالچ. اگر مسلمانوں کے لالچ کس چیز کی تھی؟ کاش کوئی ایمان لائے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تمہیں طمع ہے، خواہش ہے، لالچ تمہیں ہے کہ وہ کسی سے تمہاری بات مان جائیں؟ حالانکہ گروہ بہت شیطان ہے. وہ قرآن مجید کا توقع مت رکھو ان سے، یہ ایمان نہیں لا سکتے. لیکن کم سے کم یہ تو قرآن مجید بتا رہا ہے نا کہ کیا تھے صحابہ کرام، ان کے ایمان کے خواہش مند تھے. لہذا دائی گروہ ہیں ہم کو ہر ایک کے ایمان کے خواہش مند ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خلوص سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ لوگوں کو ہدایت دے. یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. دیکھیے ان صورتوں میں یہ خاص بات یہ ہے کہ دیکھیے اسی میں سورہ آپ نے مومن میں بھی دیکھا، اور پھر یہ مغفرت کا ذکر سورہ شورا میں بھی دیکھا، اور آپ نے پھر دیکھا وہاں بھی یہ مغفرت کے کس انداز سے.
توحید کے بعد سے ضمن بات آ رہی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیت تھی ایمان کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں، قرآن مجید نے بار بار کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو گے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ نبی جو ہوتا ہے اور داعی جو ہوتا ہے ہمیشہ دعوت دیتا رہتا ہے اور لوگوں کے ایمان کی خواہش رکھتا ہے، اور آپ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے برپا کیا گیا ہے، اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت، تم بہترین امت ہو، تقدیر سے بہترین امت ہو۔ بہترین امت کی پہچان کیا ہے؟ بہترین امت تم ہو، گویا کہ بہترین امت تم ہو اس دنیا میں، اور تمہارے دشمن بدترین امت ہیں۔ بدترین امت تو وہ ہے، بدترین امت ان کی پہچان کیا ہے؟ صرف اپنا مفاد، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، اپنے قوم کا فائدہ، اپنے ملک کا فائدہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اپنا مفاد نہیں رکھتے، اپنے ملک کا فائدہ نہیں، اپنے خاندان کا فائدہ نہیں، کچھ نہیں، خاندان کے معنی کچھ نہیں ان کے یہاں تو اصول و ضابطہ کا کنتم خیر امہ اخرجت، تم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بھائی بندوں کے نہیں پیدا کیے، تم ساری انسانیت کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے یہ امت، ساری انسانیت کے لیے ہے یہ، اور ساری انسانیت کی بھلائی اس کے پیش نظر ہے، اس کا نصب العین ہے یہ، اس کا نصب العین یہی ہے۔ اور جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، وہ یہی کہا کہ اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی نقطۂ نظر میں تمہاری بقا ہے۔ وہ وہاں جو ہے بتایا کہ تم باقی کیسے رکھ سکتے ہو، یہ یہودی درندوں سے تم ایسے باقی رکھ سکتے ہو، اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم خیر پسند ہو، خیر کا علمبردار بندہ، وہ شر پسند ہے، شر کے علمبردار ہیں، وہ دنیا میں شر و فساد برپا کر رہے ہیں، دنیا میں جنگیں برپا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، پھر اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، اپنے قومی مفاد کے لیے۔ لیکن تم کیا ہو؟ تمہیں تو دنیا کا درد ہے، ایک قوم کا دنیا کا تم درد رکھتے ہو، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کے مفادات کا لحاظ کرو، لوگوں کے کام آؤ، تمہیں اسی لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں یہاں جو ہے سورہ کون سی داثیہ میں یہ پہلو رکھا گیا ہے۔ دیکھیے ہم پہلے بھی بتاتے آ رہے ہیں آپ کو کہ سورہ جو ہے شورا پہلی صورت، اس میں ایک آیت آئی، اس پر کبھی گفتگو بھی ہم نے کی ہے کہ قرآن مجید کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا۔ ہم نے بتایا ہے آپ کو بہت سارے صفات ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید اپنا تعارف کراتا ہے، مختلف صفات ہیں۔ آج ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے تمہاری جانب روح اتاری ہے۔ روح کا کام کیا ہوتا ہے عفیف صاحب؟ ہاں، واہ واہ واہ، اگر روح کسی چیز میں، اس میں روح پیدا ہو جائے پھر یہ چلنے لگے گا۔ روح جس میں پیدا ہو جائے مردہ شے ہے، پتھر ہے، پتھر، روح پیدا ہو جائے تو پھر وہ پتھر چلنے لگے گا۔ روح کا سمجھنا تو قرآن مجید بہت مشکل ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں نہیں دیا گیا روح کا، لیکن اتنی بات ہے کیا کہ روح جس میں پیدا ہو جائے وہ تندرست توانا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کس لیے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، روح پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، روح ڈالنے کے لیے آیا تھا، روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس دن کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا لیا لوگوں نے؟ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی سے روح نکل جائے، اور سورہ شورا کیا کر رہی ہے؟ ارے یہ تو روح ڈالتی ہے، یہ کتاب، یہ تو روح ڈالنے کے لیے، کس کے اندر؟ مردہ قوموں کے اندر، مردہ قوموں کے اندر یہ کتاب روح ڈال دیتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا سورہ اس میں بھی ہے، سورہ نام میں بھی، افمن کان میتا فاحییناہ، افمن کان میتا فاحییناہ، کیا دیکھتے نہیں کہ مردہ سماج تھا، مردہ معاشرہ تھا، اس کو قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ زندہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی نظر نہیں وہاں تک نہیں جا رہی ہے، اور صرف مخالف ہیں یہ، غور کریں گے کہ سماج مردہ، اور اس کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے،
مانیں گے نہیں تو معجزہ دکھا دو. یہی کہتے ہیں نا کذالک نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ. وہ ہے ہم جہاں نہیں مانیں گے یہاں تک ہم کو دیا جائے وہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. کیا معجزہ دیا گیا, معجزہ دکھا دو. اچھا معجزہ یہ نہیں نظر آ رہا آپ کو, یہ معجزہ نہیں ہے. مردہ معاشرہ, مردہ انسان زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اکیلا نبی اٹھا تھا, پورا عرب مردہ تھا, مردنی چھائی ہوئی تھی, بیمار تھا, بیمار, پورا عرب بیمار تھا. لیکن آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مکے میں ایک مطب کھولا اور جو اس مطب میں گیا وہ بھلا چنگا نکلا, بیماری دور ہو گئی اس کی. تو یہ ہے, اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صاحب یہ مردوں کے لیے کتاب آئی ہے. اور ہم نے بتایا ہے لے دے کے جب, اور عمل کی کتاب ہے. عمل سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ عامل. عامل کے معنی کیا ہے حنیف بھائی؟ لوگ کیا لیتے ہیں عامل معنی؟ فونا صاحب عامل ہے, کیا مطلب؟ جھاڑ پھونک کے لے لیا ہے. اور دیکھیے جھاڑ پھونک کے لیے وہ, اور ویسے ہم نے کہا تسخیر جن کرتے ہیں, جنوں کی تسخیر یہ ہو رہا ہو, فونا فونا صورت ہے پڑھو جن مسخر ہو جائے گا. ارے یار جنوں کی تسخیر, ارے یہ تو انسان کی تسخیر, خلیفہ انسان ہے, انسان خلیفہ جنوں کی موجودگی ہوا ہے نا. ارے فرشتوں کی یہاں ضرورت نہیں, فرشتے خلیفہ نہیں ہیں. خلیفہ کون ہے؟ انسان خلیفہ ہے بھائی. تم کو اپنا کام کرنا چاہیے, جنوں کی تسخیر میں لگ گئے, جن خود مسخر ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے نا یہ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کے لیے اور سمجھے کہ کس لیے اتارا گیا ہے, اس کے منشا سے لوگ غافل ہونے گیا. اور ہم نے بتایا 800 سال سے, 800 سال سے یہ ہمارا یہ زوال ہوا ہے اور قرآن کا مفہوم الٹ دیا گیا ہے. اور کیا سمجھنے لگے قرآن مجید کو. تو یہ جو ہے دیکھیے اس سورہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے. سورہ دخان میں جو ہے, سورہ دخان کب نازل ہوئی؟ زخرف تو چھوٹ ہی گئی ہے, زخرف چھوٹ گئی ہے وہ تو. اچھا ایک چیز, ایک آیت اس میں لے لیتے ہیں ہم. سورہ زخرف کو لیتے, آیتیں تو ہیں اس میں ہے نا, ایک آیت لے لیتے ہیں. چلیے اس میں ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ قرآن مجید وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ قرآن مجید لَذِكْرٌ لَكَ تمہارے لیے ذکر ہے, تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے. کیا مطلب؟ تھوڑی سی ہم نے وہ جو ہے گفتگو کی تھی بعض صورتوں میں ذکر پر. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, یہ کتاب تمہارے لیے ذکر ہے, تمہارے لیے ذکر ہے, تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے. کیا مطلب, کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذکر تمہاری قوم کے لیے تمہارے لیے ذکر ہے, یعنی ہاں تذکرہ ہے. بالکل فہیم صاحب تذکرہ ہے. اور بولیے ذرا سا. رہنمائی ہے, ٹھیک ہے. اور ذرا بتائیے سعید صاحب, یہ تیرے لیے ذکر ہے, تیری قوم کے لیے ذکر ہے. مصیبت نصیحت ہے. یہ سب چیزیں جو بول رہے ہیں آپ, بات تو صحیح ہے آپ لوگوں کی, لیکن معنی محدود کر دیا ہے. وہ ٹھیک ہے, بنیادی نقطہ ہے نصیحت ہے. نصیحت معنی بھی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چرچا اور شہرت کے معنی بھی آتا ہے. یہ چرچا, شہرت, ناموری, یہ کتاب ہے. اگر اس کو تم مان جاؤ گے تو ایسا نہیں کہ تم گوشے گمنامی میں چلے جاؤ گے. گمنام نہیں ہوگے, بلکہ کیا ہوگا, ماننے کے بعد تمہارا چرچا ہوگا, تمہاری شہرت ہوگی, تمہاری ناموری کے ڈنکے بجیں گے. کہاں؟ عرب میں نہیں, ساری دنیا میں, ساری دنیا میں. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے. حضرت سلمان فارسی کیا تھے؟ معمولی تھی نا, ٹھوکریں کھاتے رہے ادھر ادھر. صہیب رومی کیا تھے؟ بلال حبشی کیا تھے؟ دیکھیں ان کو. اب چھوڑ دیے, حضرت ابو بکر ہی کا مقام کیا تھا, سعد بن ابی وقاص کیا تھے, خالد بن ولید کیا تھے. اگر بڑے ہوتے تو ایک قبیلے کے سردار ہوتے, بولیے یہی نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید نے کہاں پہنچا دیا ان کو. یہ دنیا کے اہم ترین ہیں لوگ, دنیا میں ان کی نظیر نہیں ہے. کس نے پہنچایا, کس نے پہنچایا بولیے. گوشے گمنامی سے عربوں کو نکال کر کیا کر دیا, دنیا میں ان کو مشہور کر دیا, معروف کر دیا. یہ کس کی برکت ہے؟
قرآن مجید کے، اس کو ہم نے سورہ صاد میں صاد والقرآن ذی ذکر، اسی کو آپ نے دیکھا سورہ علم نشرح میں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے چرچے کو کیا کیا؟ بلند کیا دنیا میں۔ تو یہ جو ہے عرب کے لوگ سمجھ رہے ہیں جو قرآن مجید کے مخالف ہیں، اللہ کے رسول نے بار بار یہ جو ہے اس کو تم مانو گے ساری دنیا تمہاری اطاعت کرے گی، ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے کہ ساری دنیا تمہاری اطاعت کرے گی، تم اس کو رد مت کرو، خیر ہے تمہارے لیے، تمہارے بھلائی ہے، تمہارا مقام یہ کتاب بلند کرے گی۔ تو یہ دیکھیے سورہ حامیم سجدہ والی آیت کا سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے ان کو آفاق میں، انفس میں دکھاتے رہیں گے، مختلف انداز سے دکھاتے رہیں گے، حتی یتبین لہم حق، یہاں تک کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا۔ قرآن مجید مختلف انداز سمجھاتا رہا، جب حق واضح ہو گیا آپ نے دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ حق واضح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ يدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہوا ہے۔ تو کہہ دو ان سے یہ تمہارے لیے ذکر ہے، وہ نصیحت بھی ہے، نصیحت کا معنی بھی ہے، اور اس میں شہرت کا معنی بھی ہے، اس میں ناموری کا معنی بھی ہے، اس میں ان کے چرچے کا معنی بھی ہے۔ تمہارا چرچا ہے، تمہاری قوم کا چرچا ہے، جو لوگ بھی اس کے مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کو تسلیم کرنے کے، ان سب کے لیے چرچا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی پھر بھی ہم نے اختصار ہی کیا ہے، اور اسی پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ وہ حوامیم